السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مجھے آج اس پروگرام میں دعوت دی گئی ہے ایک موضوع پر بات کرنے کی، یعنی چائلڈ مینٹل ہیلتھ اینڈ رول آف ٹیچرس، یعنی بچوں کی ذہنی صحت اور اساتذہ کا کردار، اس میں ان کا رول۔ اس سے پہلے میں جو ہے اس ٹاپک کے بارے میں کچھ بات کروں، میں اپنا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ میرا نام وسیم رشید ہے اور میں پیشے سے ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں، اور میں اس وقت جو ہے ہمارے اسٹیٹ کا جو مینٹل ہاسپٹل ہے یہاں بادامواری میں، تو وہاں پہ میں ایز چائلڈ اینڈ ایڈولسنٹ مینٹل ہیلتھ تھراپسٹ کے طور پر کام کرتا ہوں۔ ٹھیک، تو یہ میرا مختصر تعارف تھا۔ ٹھیک، تو اس مجلس میں میرے سامنے آپ حضرات موجود ہیں۔ آپ میں سے کچھ لوگ معلمین ہیں اور کچھ لوگ اساتذہ ہیں، مختلف چیزیں بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور بچے جو ہیں آپ کی ایج گروپ جو بچوں کی ہے وہ 6 سے لے کر 16، 20، 18 تک، 6 سے 16 تک کی ایج گروپ کے بچے آپ کے ساتھ اس پڑھنے پڑھانے کے جو ایک سسٹم ہے اس میں آپ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ایک ایسی پاپولیشن ہے، یعنی چائلڈ اور ایڈولسنٹس کی ایک ایسی پاپولیشن ہے جن کو اگر ہم نے نہیں سمجھا، ان کی نیڈز کو نہیں سمجھا، ان کی ایموشنز کو نہیں سمجھا، ان کے احساسات جذبات کو نہیں سمجھا، اور ان کو ان کی دنیا کے حساب سے نہیں سمجھا۔ دیکھیے، اگر ہم بچوں کو بڑوں کی دنیا کے حساب سے سمجھنا شروع کریں گے تو ہم دھوکے میں آ جائیں گے، اور پھر اسی سے ایک بچے کا چائلڈ ایبیوز ہو جاتا ہے کہ مطلب ہم نے اس کو بڑی کی طرح ٹریٹ کیا۔ جب بڑے بچوں کو بڑوں کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کریں تو یعنی کہ اپنی ہم عمر کی جیسے جب ہم ان کو ٹریٹ کریں گے تو یہاں پہ بچوں کے ساتھ ایبیوز ہونے کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے اگر ہمیں ایک چکن فارم شروع کرنا ہو کہیں پہ، پولٹری فارم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، پولٹری فارم اگر ہمیں شروع کرنا ہو کہیں پہ تو ہم اس کے لیے باضابطہ طور پر ایک کورس کر لیتے ہیں۔ باضابطہ طور پر ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مطلب یہ چوزے کیسے جو ہے ہیچ کیے جاتے ہیں، یعنی کہ ہیچ سے ہی شروع کرتے ہیں ہم جاننا کہ یہ ہیچ کیسے ہوتے ہیں، کیا ٹیمپریچر ہونا چاہیے ہیچنگ کے لیے، اور مطلب اس کے بعد جب یہ چوزے پیدا ہو جاتے ہیں، مطلب انڈوں سے نکل آتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ ہم ٹریننگ کے دوران جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی بیڈنگ کیسی ہونی چاہیے جس میں وہ چوزے پلے بڑھیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ کیسی خوراک لیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وینٹیلیشن کیسا ہونا چاہیے، اس فارم کے اندر جو کمرہ ہے وینٹیلیشن کیسا ہونا ہے، درجہ حرارت کیسا ہونا چاہیے، ہیومیڈیٹی کیسی ہونی چاہیے، روم ٹیمپریچر وغیرہ کیسا ہونا چاہیے، کیا ٹیکے لگیں گے ان کو مطلب نا مختلف بیماریوں سے دور رکھنے کے لیے، ان کا مزاج کیسا ہوتا ہے نا، ان کو کب خوراک کی ضرورت پڑتی ہے اور کب بھوک کی طلب وہ ظاہر کرتے ہیں، کہ مطلب کب آپ کو سمجھ آئے گا کہ ان کو بھوک لگی ہے۔ ٹھیک، تو غرض یہ کہ پیدا ہونے سے لے کر جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ ٹریننگ کلینکل سائیکالوجسٹ میں آپ سے یہ چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ تمام ذہنی امراض ہیں ان کا روٹ کاز وہیں پہ شروع ہو جاتا ہے، آلموسٹ میں کہوں گا، آلموسٹ مطلب اینگزائٹی سے لے کر ڈپریشن سے لے کر بڑے بڑے جو پرسنالٹی ڈس آرڈرس ہیں جن کو پھر ہم بھی حل نہیں کر پاتے ہیں آسانی کے ساتھ، ان تمام چیزوں کے، ان تمام امراض کے جو روٹس ہیں، وہ جڑ وہیں چائلڈ ہوڈ میں پائے جاتے ہیں یا ایڈولسنس میں پائے جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ پاپولیشن بہت ہی نازک پاپولیشن ہے، اور ان کو اگر ان کی دنیا کے حساب سے نہیں سمجھا گیا تو ہم مغالطے میں رہیں گے،
اور پھر جب یہ آگے جا کر یہ ہمارا طریقہ اگر صحیح نہیں ہوگا، ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے اس پاپولیشن کو، تو جب یہ آگے جا کر جو ہے مختلف امراض کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر آخرکار ہم چڑھاتے ہیں انہی کو ہی ہیں، اس کا دوش بھی انہی کو چڑھاتے ہیں کہ اب یہ پڑھنے کی اس کو غرض نہیں ہے، اب اس کو جو ہے گھومنے کا وہ آ گیا ہے، شوق آ گیا ہے، اب یہ جی بڑوں کو تمیز ہی نہیں ہے بڑوں کے ساتھ بات کرنے کی، ہے نا۔ تو لیکن اصل میں کہیں نہ کہیں ہم اس کے لیے ریسپانسبل ہوئے ہوتے ہیں، ہم نے وہ ان کو بچوں کی طرح ٹریٹ نہیں کیا ہوتا ہے۔ اور بچوں کی طرح ٹریٹ کرنے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ہم ان کو کھلونے دلائیں اور ان کو جو ہے کھانا کھلائیں اور ان کو کھیل کود میں انوالو کریں، ان کو وہ سیلف ریسپیکٹ دینا بہت امپورٹنٹ ہے، ان کو وہ اپنی سمجھ پیدا کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ دیکھیے میں ایک ایگزامپل یہاں پہ دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، اس کی پینسل ٹوٹ گئی، آپ کے لیے ہمارے لیے یہ پینسل ٹوٹنا کیا ہے؟ 5 روپے کے بدلے اس کو شاید ایک پینسل کے بدلے پورا پینسل کا ڈبہ ہاتھ میں اور بولتے ہیں کہ بیٹھو دماغ میں چاٹو، ہے نا، ایسے بڑے بولتے ہیں۔ وہ رونا شروع کر دیا اس نے، اور ہم اس کو بولیں یار لو پینسل، دماغ مت چاٹو، اور تھپڑ بھی مار سکتے ہیں، شور کیوں لگایا، شور کیوں مچایا ہے یہاں پہ، 5 روپے کا ہی تو مسئلہ ہے۔ یہی پہ ہم چوک کھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بچے کے لیے وہ پینسل نہیں ہے، بچے کے لیے وہ اس کی دنیا کی چیز ہے۔ ہمارے لیے بھلے ہی وہ 5 روپے کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے لیے وہ 5 روپے کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے وہ اس کی دنیا کی ایک اہم چیز ہے، کیونکہ اس کو انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوئی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم نے اس موقع کو سینسیٹیولی نہیں لیا تو کیا کریں گے، ہم اس کو اپنی ہی ایموشنز، اپنی ہی جذبات کے ریلیٹڈ کنفیوز کر دیتے ہیں۔ جب یہ رونا شروع کرے گا اس 5 روپے کی پینسل کے لیے تو یہ روئے گا اوبویسلی، کیونکہ اس کے اٹیچمنٹ ہے اس پینسل کے ساتھ، تو یہ سیڈ ہوگا۔ اور اگر ہم نے اس کو بولا کہ 5 روپے لو اور بکواس بند کرو اور رونا دھونا بند کرو اور چپ بیٹھو، تو یہ کنفیوز ہو جائے گا، اس کو لگے گا کہ شاید میں نے دنیا کا سب سے بڑا گناہ کیا سیڈنس دکھا کر، ہاں، رو کر میں نے دنیا کا سب سے بڑا گناہ کیا۔ اسی سے یہ پھر آگے جا کر کنفیوز رہے گا اپنی ایموشنز کے ریلیٹڈ، اور پھر اگر اس کو آگے اور بھی کچھ ایسی ٹریٹمنٹ کے ساتھ ڈیفینیٹلی اس میں احساسات اور جذبات کے ریلیٹڈ جو یعنی ایموشنز کو لے کر جو ڈس آرڈرز پیدا ہو سکتے ہیں، ایسی ٹریٹمنٹ اگر کنٹینیو رہے اس کی لائف میں، یعنی کہ اس کی ایموشنز کو سمجھا نہیں گیا، اس کو کنفیوز کیا گیا اپنی ایموشنز کو لے کر، تو ایسا ٹریٹمنٹ یقیناً ایک انسان کو، یا ہائی پروبیبلٹی ہے، کافی جو ہے اس کے چانسز ہیں کہ وہ کسی موڈ ڈس آرڈر یا کسی اینگزائٹی ڈس آرڈر کا شکار ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسی موقع کو استعمال کیا گیا ہوتا اور 5 منٹ اس کے ساتھ بات کی گئی ہوتی، بچہ آپ کو جو یہ پینسل گم گئی، مجھے اس چیز کا صدمہ ہے، مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا، اور آپ کو بھلے ہی دماغ میں ہے کہ اس کی یہ پینسل جو ہے ملنے والی نہیں ہے، لیکن 5 منٹ ہی آپ انویسٹ کیجیے اس کی لیول پر آ کے، یعنی کھڑے سامنے آئیے بیٹھ اور کہیے کہ کے طور پر اس کو ایک صدمہ ملا ہے، اس کو تعزیت پڑھنی چاہیے، اس کو گالی گلوچ نہیں چاہیے، اس کو تعزیت چاہیے، کیونکہ اس کو ایک صدمہ ملا ہے، چھوٹا سا مائکرو ٹراما اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ہے نا۔ تو کیا کہیں گے اس کو کہیں گے کہ بچہ مجھے پتا ہے آپ کو یہ آپ کی جو پینسل ہے گم ہو گئی ہے، چلو اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، کب آپ نے لاسٹ ٹائم اس کو استعمال کیا تھا؟ یہ بولے گا شاید میں نے 2 گھنٹے پہلے استعمال، اچھا کہاں کیا تھا اس کو استعمال؟ فلانی جگہ استعمال کیا تھا، چلو ہم اس بیڈ روم میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نہیں ملے گی، آپ کو ڈیفینیٹلی پتہ ہے نہیں ملے گی، یا پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے، لیکن مطلب آپ کو ڈیفینیٹلی نہیں پتہ ہے کہ ملے گی، لیکن جب آپ نے اس کو بولا کہ چلو ملتے ہیں، بات دیکھتے ہیں کہاں پہ یہ پینسل آپ نے لاسٹ ٹائم یوز کی تھی، جب آپ نے ایک کمرے سے دوسرے کمرے 2 منٹ 3 منٹ اس کے ساتھ سرچ مارا اور اس کے بعد نہیں ملی، مثال کے طور ملی تو اچھی بات، خوشی مناؤ، ٹھیک، نہیں ملی تو اس کو کہو، اور وہ آپ کے چہرے پر وہ رنج دکھنا چاہیے،
دکھنا چاہیے, آپ کے چہرے پر رنج, اداسی دکھنی چاہیے, اس کو لگنا چاہیے کہ آپ اس کے اس غم میں شریک ہیں, ٹھیک. اور اس کے بعد اس کو کہیں بھائی دیکھیے ہم نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی, نہیں ملی, دکھ ہے. اب آپ کے حساب سے کیا سولوشن ہے اس کا؟ اگر ہم کنٹینیوسلی اس کو جو ہے ڈھونڈتے رہے تو شاید نہیں ملے گی, لیکن دکھ ہے مجھے اپنی جگہ. لیکن اگر اب اور کیا آلٹرنیٹیو ہے, کوشش کریں کہ بچہ ہی بولے آلٹرنیٹیو کیا ہے, یعنی کہ بچہ بولے کہ نئی پینسل خرید سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ وہی پینسل اس کو دیں گے جو آپ نے آلریڈی جیب میں رکھی ہے, تو اس کو کہتے ہیں اس کی ایموشنز کا لحاظ رکھنا, اس کی ایموشنز کو احترام دینا. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں بچہ کیا ہے, اس کو کیا ایموشنز کی احترام دینا ہے, یہ کیا مطلب ہے, اتنا یہ ٹینشن مت ڈال دو دماغ میں ہمارے, ورنہ ہمیں کم ٹینشن ہے. اب یہ بھی ہمیں کرنا ہے. لیکن جب تک ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوگا کہ یہ بچہ ہے, یہ بھی ایک دماغ رکھتا ہے, اور اس کا دماغ کافی فریجائل ہے, اس کا دماغ کافی فریجائل ہے, نازک ہے. اس پہ امپیکٹ اگر پڑیں گے ان طریقوں کے, ڈانٹ ڈپٹ کے, کمپیریزن کے, ہر جگہ ذلیل کرنے کے, اور لوگوں کے ساتھ کمپیئر کرنے کے, باقی بچوں کے ساتھ کلاس میں کمپیئر کرنے کے, تو شاید اس کے نتائج بہت برے ہو سکتے ہیں. تو شاید ہم لاکھ بار سوچیں گے اپنی زبان کھولنے سے پہلے, یا اپنا ہاتھ اٹھانے سے پہلے. اب چونکہ ہمیں ان کی دنیا میں نہیں آنا, آتا نہیں ہے, ان کی دنیا میں گھسنا, تو وہیں پہ اصلی ٹکرار پیدا ہو جاتی ہے. مطلب اس کو ہم کنفیوز کر دیتے ہیں اپنی ہی ایموشنز کو لے کر. اگر اب دیکھ لیجئے, جب آپ نے یہ طریقہ 2 منٹ کا 3 منٹ کا وہاں پہ آپ نے اس کے ساتھ بیٹھے اور اس کے صدمے میں شریک ہونے کی کوشش کی, اور اس کی ایموشنز کو احترام دیا, تو اب اس کو سمجھ آئے گا کہ یہ جو میں سیڈ فیل کر رہا تھا, یہ میں کوئی ان نیچرل چیز نہیں تھی. اور آگے جا کر جیسے آپ نے اس کو سکھایا کہ اس سیڈنس والی ایموشن کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے, آگے جا کر آپ کو اس چیز کو بار بار اس کو سمجھانے کی ضرورت, لیکن پہلے کچھ سالوں میں ضرورت پڑے گی. ایک بار اس کے ذہن میں آ گیا کہ مجھے اپنی ایموشنز کیسے ہینڈل کرنی ہے, اس کے بعد آپ کا کام ختم. اس کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے ریزیلینٹ ہو گیا کسی بھی صدمے کو ہینڈل کرنے کے لیے. لیکن پہلے اس کو چاہیے, آپ کا سپورٹ چاہیے, کیونکہ اس میں وہ دماغ کا وہ حصہ ابھی پوری طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا ہے جو ہماری پیشانی کے پیچھے ہوتا ہے. ہماری پیشانی کے پیچھے جو دماغ کا حصہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں فرنٹل لوب. کیا کہتے ہیں؟ فرنٹل لوب سے ہی ایک انسان دیکھ پاتا ہے کہ مجھے کس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے. اب اس بچے میں جب ہے نہیں تو یہ ایموشنلی ہر چیز کو سوچتا ہے, تو اسی لیے یہ جلدی روتا ہے, یہ ہینڈل نہیں کر پاتا ہے اپنے آپ کو اس سچویشن میں. تو اسی لیے آپ کو اپنا فرنٹل لوب استعمال کرنا پڑے گا اس کو ہیلپ کرنے کے لیے, تاکہ جب اس کا فرنٹل لوب ڈیولپ ہو جائے گا پھر یہ اپنی ہیلپ خود کر لے گا. لیکن جب تک اس کا فرنٹل لوب کام کرنا شروع نہیں کرتا ہے, اچھے سے ڈیولپ نہیں ہوتا ہے, تب تک اگر اس کا ایموشنل پارٹ آف دا برین اگر وہ اس کو صدمہ لگ گیا تو پھر فرنٹل لوب بھی کچھ نہیں کر پاتا ہے. اسی لیے پھر آپ دیکھتے ہیں لوگ ایڈکشن کا شکار ہیں, لوگ سیلف ہارم کا شکار ہیں, یعنی کہ خود کو کٹانے وہ بلیڈ یوز کرتے ہیں, باقی چیزیں یوز کرتے ہیں. وہ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کو جو صدمے بچپن میں ملے ہوتے ہیں وہ آج تک ان صدموں سے باہر, پوری زندگی پھر وہ انہی صدموں کے ساتھ جیتے ہیں, اور بار بار ایک تو اپنی پرسنل زندگی میں بھی ناکام رہتے ہیں, اور پھر اپنی شادی شدہ زندگی یا جو ان کی سوشل لائف تھی وہ بھی مختلف جو ہے پرابلمز کا شکار ہو جاتی ہے. اب دیکھ لیجئے, یعنی کہ اس بچے کی دنیا میں 2 انسٹیٹیوشنز بہت اہم ہیں. ایک انسٹیٹیوشن ہے اس کا اپنا گھر, جہاں پہ اس کے پیرنٹس یہ ریسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار ہونے چاہیے. ان کو سمجھ آنا چاہیے کہ پیرنٹنگ کس کو کہتے ہیں. پیرنٹنگ صرف کھانے کھلانے اور کپڑا پہنانے کا نام نہیں ہے, ورنہ وہ کپڑا پہنانا, کھانا کھلانا وہ تو یتیم خانوں میں بھی ہوتا ہے. دارالعلوم میں اگر کوئی یتیم ہے اس کو بھی کپڑا پہنایا جائے گا, کھانا کھلایا جائے گا, اور چھت سر کے اوپر ہوگی. پھر اس میں اور ایک گھر میں فرق ہے. اگر محسوس نہیں
پیرنٹس کا اپنا ایک بہت اہم کردار ہے ایک انسان کی، ایک بچے کی ذہنی نشوونما میں۔ دوسرا امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن اس بچے کی دنیا کا کون سا ہے؟ اس کا استاد یا اسکول یا وہ تعلیمی ادارہ، یعنی کہ ایک طرف سے پیرنٹس بہت امپورٹنٹ ہے، دوسری طرف سے ٹیچرز بہت امپورٹنٹ ہے۔ گھر سے نکلنے کے بعد جو پہلا ایک سوشل انسٹیٹیوشن جس سے یہ ایکسپوز ہو جاتا ہے وہ ہے اسکول، اور وہ ہے ٹیچرز اس اسکول کے۔ تو اسی لیے جب تک ٹیچرز کو اس چیز کی سینسٹیوٹی نہیں ہوگی کہ مطلب ہم کس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، یہ کوئی بڑا نہیں ہے، ایک بچہ ہے، اس کا دماغ بہت ہی حساس ہے، ٹھیک، سینسٹیو ہے، ٹھیک، اس کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہو گیا پوری قوم کے ساتھ کھلواڑ کرنا، پورے فیوچر کے ساتھ کھلواڑ کرنا۔ اسی لیے ہمیں، جیسے میں نے تھی اس پولٹری فارم میں چوزوں کی، اسی طریقے سے ہمیں دن رات شاید بچوں کی دنیا کے بارے میں پڑھنا چاہیے، سوچنا چھوڑیے، سوچ تو ہم کچھ بھی سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے، اور شاید باضابطہ طور پر سائیکالوجسٹ کے ساتھ ملنا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کیا ہماری اپنی پیرنٹنگ میں کوئی امپرومنٹ کی ضرورت تو نہیں ہے، کیا ہمارے بھائی بہن جو کوئی چھوٹا ہے، ہمیں کوئی اپنے خود میں کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس بچے میں کوئی تبدیلی آئے گی یا اس ایڈولسنٹ میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ جب تک ہمارا طریقہ صحیح نہیں ہے تب تک ہم بچے کے طریقے کو صحیح نہیں کر سکتے، اور نہ ہی پھر کل کو ہم ان کو دوشی قرار دے سکتے ہیں کہ آپ کا طریقہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ طریقہ انسٹال ہی جب ہم نے غلط کیا ہے تو وہ وہاں سے کہاں سے آئے گا صحیح طریقہ؟ آپ کو سمجھ آ رہے ہیں نا میری بات؟ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیے، ایک بچہ جو ہے وہ اپنی 24 گھنٹے کے جو مطلب ٹوٹل ٹائم ہے دن رات کا، اس میں سے 5 سے 7 گھنٹے کہاں گزارتا ہے؟ اسکول میں۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک ٹیچر کا ایک بچے کی نشو نما میں، ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں، ایک بچے کے ذہنی صحت میں کتنا کردار ہے۔ صرف سنڈے کو چھوڑ کر باقی تمام دنوں میں وہ 5 سے 7 گھنٹے اسکول میں رہتا ہے، اور ٹیوشن کے جو ریسپانسبل بندے ہیں اگر ان کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہوگی تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ 5 سے 7 گھنٹے وہاں ہو گئے، 2-3 گھنٹے اسکول کا کام، کھانا کھایا، سو گئے۔ پیرنٹس کا کیا رول؟ کچھ نہیں، یعنی کہ ایک حساب سے پیرنٹ بھی یہی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو پیرنٹس کے سامنے تو شاید ہی یہ اپنی ویکنگ ٹائم، یعنی کہ جب یہ جاگے ہوئے ہیں اس کا کچھ ہی عرصہ یہ گزارتے ہیں پیرنٹس کے سامنے، 5 سے 7 گھنٹے تو یہ ٹیچر کے سامنے گزارتے ہیں۔ تو اندازہ لگائے کہ ٹیچر کتنا حساس ہونا چاہیے کہ مطلب کنٹینیوس ایکسپوجر میں دے رہا ہوں اس کو کسی طریقے کا 5 سے 7 گھنٹے، اور اگر وہ طریقہ ہی غلط ہے تو پھر مسئلے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک، تو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے یہ بھی جیسے پیرنٹنگ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، یہ بھی ایک فاؤنڈیشن ہے، ایک بنیاد ہے ایک انسان کی، ایک بچے کی ذہنی نشو نما کی۔ اب اندازہ لگائیے کہ ٹیچر کا رول کتنا حساس ہے اور کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے جو ڈیولپڈ کنٹریز میں جیسے USA ہے، UK ہے، یورپ کی کئی ساری کنٹریز ہیں، وہاں پہ ٹیچر کو یعنی ٹیچر کا جاب حاصل کرتے کرتے عمریں گزر جاتی ہیں، اس کو اتنے ٹیسٹ دینے پڑتے ہیں خود کہ مطلب یعنی کہ اسی لیے وہاں پہ ٹیچر کی قدر ہے، کیونکہ اس نے وہ ٹیچنگ کا جاب جو ایکوائر، یعنی ٹیچر جب وہ بنا ہوتا ہے نا، جب دیکھتے ہیں ٹیچر، جیسے یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ IAS افسر ہے، دیٹ مینس اس نے بہت محنت کی ہے IAS بننے کے لیے، ٹھیک، اسی طریقے سے یہ ٹیچر ہے، وہاں پہ جب کسی کو بولا جاتا ہے یہ ٹیچر ہے تو پھر سمجھ آتا ہے ان کو یار اس نے تو بہت پاپڑ بیلے ہیں یہ ٹیچر بننے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم کن کے ہاتھوں میں اپنی قوم کا فیوچر دے رہے ہیں، اور حال ہمارے ٹیچرز کا ہے کہ مطلب انفارچونیٹلی کئی سارے لوگوں کو پتہ ہی بھی نہیں ہوتی ہے، کئی سارے 5ویں پاس یعنی 10ویں پاس، زیادہ سے زیادہ 12ویں پاس،
یہ اب میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ ان کو اب جو باقی تعلیم ہے ان کو اب PhD ہونا چاہیے تب جا کے وہ ٹیچر کے لائق ہیں، لیکن ان میں وہ حساسیت ہونی چاہیے، وہ سینسٹیوٹی ہونی چاہیے، تب جا کے وہ ٹیچر کہلانے کے لائق ہے۔ تو اب اگر دیکھا جائے کہ یعنی کہ ہر ایک بچہ ایک اپنی شخصیت رکھتا ہے، یونیک ہے، تو اسی یعنی کہ آپ دیکھیں گے کہ سیم ایج ہے، سیم لوکیلٹی سے یا سیم ایون فیملی سے یہ بچہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی فیملی کا، اسی کا بھائی، اسی کی بہن جو ہے وہ اسی کے حساب سے طریقہ اختیار کرے گا، یعنی کہ ہر ایک بچہ خود میں ایک یکسانیت رکھتا ہے، ایک انفرادیت رکھتا ہے، انڈیویجویلٹی رکھتا ہے۔ اور اگر آپ نے کمپیریزن کرنا شروع کیے، یار آپ تو اسی گھر سے ہو، آپ کیوں نہیں کرتے ہو ایسا، آپ کیوں نہیں کرتے ہو ویسا، تو آپ کو اصل میں پھر بچہ سمجھ نہیں آیا۔ لیکن یہ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں عام چیز ہے، کیا چیز؟ کمپیریزن کرنا۔ ہر ایک بچے کی اپنی نیڈ ہے، ہر ایک بچے کی اپنی پرسنالٹی ہے، اپنا ٹیمپرامنٹ ہے، یعنی کہ اپنا مزاج وہ رکھتا ہے، اور بحیثیت ٹیچر آپ کو وہ مزاج سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ ان کو روبوٹس کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک جان رکھتے ہیں، ایک دماغ رکھتے ہیں، اور آپ کو ان کے دماغ کے ساتھ کانٹیکٹ میں آنا پڑے گا۔ آپ ان کے جسم کو مت دیکھیں، اس جسم کے اندر والی روح کو دیکھیں، اور اس جسم کو کنٹرول کرنے والے دماغ کو دیکھنے کی کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں، اور ان کے حساب سے ہی آپ کا طریقہ ہونا چاہیے۔ یعنی کہ اگر کلاس میں 20 بچے ہیں تو آپ کو ہر ایک بچے کی انڈیویجویلٹی پر نظر ہونی چاہیے، اس کی پرسنالٹی پر نظر ہونی چاہیے، اس کے مزاج پر نظر ہونی چاہیے، تب جا کے وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا، ورنہ وہ ڈسکنیکٹڈ رہے گا، اور آپ کے سامنے 5 سے 7 گھنٹے رہ کر بھی اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بھلے ہی آپ اس کو قرآن پڑھاؤ، اس کو جو بھی علوم ہیں جن کی مہارت آپ رکھتے ہیں، بھلے ہی آپ اس کو ماسٹر بناؤ اس میں، لیکن وہ انسان نہیں بنے گا۔ ماسٹر بن سکتا ہے اس علم میں، لیکن انسان نہیں بنے گا۔ انسان بننے کے لیے بہت ساری محنت لگتی ہے نا؟ فرشتوں سے زیادہ مشکل ہے انسان بننا، کیونکہ فرشتے تو کوئی دماغ نہیں رکھتے، ان کو جو حکم ملتا ہے وہ اس کو جو ہے عمل میں لانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کی کوئی ول نہیں ہوتی ہے کہ کیا کریں کیا نہیں کریں، کیا سوچ نہیں ہے، وہ جو انسٹال کیا گیا اس حساب سے چلتے ہیں۔ تو وہ ول، وہ اپنی انڈیویجویلٹی، اگر اس میں مسئلے رہ گئے تو یہ پوری زندگی پھر اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مطلب یہ بچہ جب آپ کی اس مکتب میں آ جاتا ہے تو کیسے بیہیو کرتا ہے، ڈر تو نہیں رہا ہے، سہم تو نہیں جا رہا ہے، اس کو آپ کو وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا پڑے گا جہاں پہ اس کو اس مکتب کی، اس اسکول کی محبت پیدا ہو جائے۔ یہ نہیں کہ ابھی آیا نہیں تو آپ نے ڈر کا بزنس شروع کر دیا۔ ڈر کا بزنس شروع نہیں کرنا ہے۔ خوف، جی اب معلم کلاس میں گھس گیا تو سبھی اپنے مورچے سنبھال لیں، ایسا نہ ہو، ہے نا؟ جیسے کوئی پولیس والا گھس گیا ہے، آرمی کمانڈنٹ گھس گیا ہے تو جی بس اب اگر پرندے بھی سر پہ رہیں تو وہ اڑنے نہیں چاہیے، وہ سٹون کی طرح کھڑے ہو جائے، ویسا نہ ہو۔ ان کو وہ ایک شفقت ملنی، ان کو اپنانا پڑے گا آپ کو، کیونکہ وہ فریجائل ہے، کافی فریجائل ہے، ٹھیک؟ اور یہ چیز آپ کو ایز معلم ہی نہیں چاہیے ہوگی، یہ آپ کو کل کو یا اس وقت بھی آپ کو ایز فادر بھی چاہیے ہوگی، کیونکہ آپ ایٹ دا سیم ٹائم فادرز بھی ہیں آپ میں سے اکثر لوگ، ٹھیک؟ تو یہ چیز اسی لیے دونوں انسٹیٹیوشنز، یعنی فیملی ایز پیرنٹ اور یہاں پہ ایز ٹیچر، یہ دونوں جگہوں پر آپ کے کام آنی ہے۔ آپ وہاں کوئی نیا انسٹال نہیں ہوتا ہے آپ میں کوئی فادر، وہاں پہ بھی آپ ہی ہیں، یہاں پہ جو ٹیچر ہے وہاں پہ وہی فادر ہی ہے۔ تو مزاج دونوں جگہ نرم رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا ہیں دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن پر آپ کی نظر ہونی چاہیے، جس سے ایک انسان کی پرسنالٹی شیپ، ایک بچے کی پرسنالٹی شیپ، ایک بچے کی ذہنیت ڈیولپ ہو جاتی ہے، شیپ ہو جاتی ہے، مینٹل ہیلتھ
جو ہے اس پر اثر آ جاتا ہے پازیٹیو یا نیگیٹو. پہلی چیز ہے ایک انسان کی ہیریڈیٹی. ایک انسان کی ہیریڈیٹی یعنی کہ جینز. ٹھیک, جینز سے کیا ہو جاتا ہے, جینز سے انسان کی کئی سارے پیٹرنز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. جیسے اس کی ایکٹیویٹی لیول, وہ کتنا ایکٹیو ہے, یہ اس کے جینز سے ڈیفائن ہوتا ہے. ٹھیک, یہ اس کی جینز ہی ڈیفائن کرتے ہیں. یعنی کہ جو فادر مدر کا ذہین ہے وہ بھی ذہین کے زیادہ چانسز ہیں جینیٹکس کے تھرو. اسی لیے انسان ایک بچے کا مزاج, اگر اس کا فادر تند مزاج ہے چانسز ہیں کہ اس کا بچہ بھی تیز مزاج ہوگا. یہ بھی جینز ہی ڈیفائن کرتے ہیں. اسی طریقے سے یعنی کہ آپ سچویشن کو کیسے لے لیتے ہیں, دباؤ تو نہیں لیتے زیادہ, یا خوش مزاج رہتے ہیں, فلیکسیبل رہتے ہیں, یہ بھی جین سے ہی ڈیفائن ہوتا ہے. یہ تو ہو گیا ہیریڈیٹی, جینز. اور کئی سارے ذہنی امراض بھی جینز کے تھرو ہی ہم انہیرٹ ٹرانسمٹ ہوتے ہیں. دوسری چیز کیا ہے, انوائرمنٹ. دوسری چیز ہے ماحول. تو مثال کے طور پر ایک بچے کو اتنا, یہ تھا اس کا لمٹ اس کی انٹیلیجنس کا. ماحول سے کیا ہوگا, ماحول سے جتنا لمٹ اس کی انٹیلیجنس کا تھا وہ آلموسٹ سارا وہ کور کرے گا. ماحول اس کی انٹیلیجنس کو زیادہ نہیں بڑھائے گا, لیکن جتنا اس کو اللہ نے انٹیلیجنس کا پوٹینشیل, یعنی اس میں پوٹینشیل رکھا ہے, وہ میکسیمم حد تک حاصل ہونے کے چانسز ہیں اگر اس کا ماحول صحیح ملا. یعنی کہ وہ ماحول کون پرووائڈ کرے گا, پیرنٹس بھی اور ٹیچرز. وہ اسٹیمولیٹنگ ماحول کو, یعنی ملے بات کا, ایکسپلور کرنے کا, دائیں بائیں اپنی اسکلز ڈیولپ کرنے کا. تو اس کی جو اب اگر اس کو مثال کے طور پر جینز کے تھرو کسی ڈپریشن یا کسی موڈ ڈس آرڈر یا اینگزائٹی یا کسی بھی ذہنی مرض کے ہونے کے چانسز تھے, اگر ویسا نہیں ملا, وہ ڈپریسنگ ماحول نہیں ملا, تو چانس ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یعنی کہ یہ ایک انسان کے انٹیلیجنس کو بھی افیکٹ کرتا ہے یہ ماحول. اس کی سوشل سکلز یعنی سوسائٹی میں یہ کیا کرے گا اس کو بھی ڈیفائن کرتا ہے, یعنی امپیکٹ ڈالتا ہے. اور اس کی ایموشنز, جذبات, اس پر بھی اثر ڈالتا ہے اس کا ماحول, گھر کا ماحول اور اسکول کا ماحول. ایج چھوٹی ہے, جتنی ایج چھوٹی ہوگی اتنا ہی یہ ماحول اس پر اثر انداز زیادہ ہوتا ہے. جب انسان 12-14 سال کا ہو جاتا ہے, اس کے بعد اگر خدا نخواستہ کوئی چائلڈ ایبیوز نہیں ہوا تو پہلے 10-15 سال جو ایک انسان کی زندگی کے ہوتے ہیں وہ بہت ہی اہم ہے. اس میں آپ نے سینسیٹیوٹی کے ساتھ کام نہیں کیا تو یہ پوری زندگی اس کی ذہنیت پر اثر ڈال دے گی, اور پھر یہ انہی فیلنگ, انہی بروزز کے ساتھ یعنی زخموں کے ساتھ آگے اپنی زندگی گزارتا ہے. اور پھر یہ وہ زخم کس کو دیتا ہے, اپنے بچے کو, اپنی اسپاؤس کو, اپنی باقی جو بھی اس کے آس پڑوس ہیں, یار و احباب ہیں, یہ ان کو وہ زخم دیتا ہے جو اس کو اپنے بچپن میں ملے ہوتے ہیں. اور اکثر یہ پھر انسان دانستہ طور پر نہیں کرتا ہے, نادانستہ طور پر. یعنی کہ اس کے انکانشیس کو بہت زخم جب مل جاتے ہیں, پھر یہ انکانشیسلی وہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. یعنی کہ پھر انکانشیس کو پہلے ہمیں ایز کلینکل سائیکالوجسٹ پڑھنا پڑتا ہے کہ کیا ہیں وہ چیزیں جس کی وجہ سے یہ آج ڈپریشن کا شکار ہے, کیا ہیں وہ چیزیں جس کی وجہ سے آج یہ جو ہے یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتا ہے, کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو آج اپنے اسپاؤس کے ساتھ مسئلے ہو رہے ہیں. اور پھر وہ کیل نکالے نہیں نکلتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں بہت مشکلیں ہو جاتی ہیں اور وہ پیٹرنز ٹوٹ نہیں پاتے ہیں جو پیٹرنز اس نے بچپن میں ہی ایکوائر یعنی حاصل کیے ہوتے ہیں اپنی ماں باپ کے غلط طریقوں سے یا اپنے اساتذہ کے ایبیوز سے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ یار یہ جو بچہ ہے نا یہ بہت قابل ہے, لیکن کاش یہ اپنی اس قابلیت کا صحیح استعمال. ایسا ہوتا ہے نا, آپ نے کئی سارے بچے دیکھے ہوں گے کلاس میں جو بڑے رذیل قسم کے ہوتے ہیں,
لیکن اگر ان کو یعنی کہ مطلب نا کسی ان کی مرضی کے حساب سے کام میں لگایا جائے تو کمال کر دیتے ہیں، لیکن پڑھائی میں ان کا من نہیں لگتا. کیوں نہیں لگتا؟ اس کی وجہ ضروری یہ نہیں ہے کہ ان کو پڑھنا نہیں آتا. کئی سارے وجوہات ہو سکتے ہیں جن کو جاننے کی ضرورت ہے. گھر کے ماحول میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، مطلب ایبیوز تو نہیں ہو رہا ہے اس کا گھر پر، کمپیریزنس تو نہیں ہو رہے ہیں، کوئی درد ہی تو نہیں ہے، کوئی ذہنی مسئلہ ہی تو نہیں ہے، ذہنی مرض ہی تو نہیں ہے جس کا ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن آگے دے سکتے ہیں اگر ٹائم ملا، موقع ملا انشاءاللہ. تو جج کرنا بہت آسان ہے، لیکن جج کرنے سے بہت نقصانات ہو سکتے ہیں. جج کرنا کیا ہو گیا؟ بولنا کہ ہاں جی اس کو پڑھنے کی جو ہے اس کو پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے، اس کو بس فریج کھولنے کو بولے نا، مطلب فریج کیسے ٹھیک کرنا ہے، بس جی یہ ایسے کر دے گا فریج ٹھیک. لیکن اس کو بولے نا پڑھنے کے لیے، بس اب یہ کبھی یہاں کھجلی کرے گا، کبھی یہاں کھجلنا شروع کرے گا، کبھی اب سسو آ گیا اس کو، کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ. لیکن ٹی وی کے سامنے رکھ دینا تو پھر آنکھ یعنی کہ پلکیں بھی نہیں جھپکیں گی. ٹھیک، لیکن دیکھنا پڑے گا نا کیوں ایسا ہو رہا ہے. یہ کیوں سمجھتے ہمیں ایز کلینکل سائیکالوجسٹ بھی کئی بار مہینے لگ سکتے ہیں، جس کو ہم لوگ ایسے ہی بولتے ہیں نا ہاں جی اس کو شوق ہی نہیں ہے پڑھنے کا. وہ شوق کیوں نہیں ہے پڑھنے کا، اس کو سمجھتے ہمیں کسی کیس میں مہینے لگتے ہیں. اور ایک والد صاحب یا ایک استاد جو ہے وہ بولتا ہے نہیں جی پڑھنے کا شوق نہیں ہے، بس تھپڑ مار دو 2-4 یہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا. اگر ہم بھی تھپڑ مارنا شروع کریں تو پھر تو دن میں صرف تھپڑ مارنے پھر تو صبح اٹھانا ہے ہاتھ، شام کو رکھنا ہے نیچے. ہمیں احترام دینا پڑتا ہے اس بچے کو، اس کو الگ سے لینا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے یار پہلے اس کے ساتھ دوستی شروع کرنی پڑتی ہے تاکہ یہ ہمیں وہ موقع ملے جہاں پہ یہ ہمیں بتائے کہ مسئلہ کیا ہے. وہ نہ ہی ہمارے ماں باپ کو فرصت ہوتی ہے اس کی، اور ہی نہ ہی ٹیچر کو فرصت ہوتی ہے کہ اس کو وہ سپیس دی جائے جہاں پہ اس کو الگ سے سمجھا جائے کہ آخر مسئلہ کیا ہے اس بچے کے ساتھ. تو یعنی کہ گھر کا بہت زیادہ اثر ہے. یہ بچہ کیسا مزاج رکھتا ہے یہ بھی گھر ڈیفائن کرتا ہے. ٹھیک، یہ بچہ اس کے ویلیوز کیا ہے، اس کے بلیفز کیا ہیں، یہ اپنے بارے میں کیا سمجھتا ہے، لوگوں کے بارے میں کیا سمجھتا ہے، سوسائٹی کے بارے میں کیا سمجھتا ہے، اس کی سائیکالوجی کیا کہتی ہے، یہ سب چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ گھر سے. آپ کے سامنے یہ جب آ جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی پرابلم ہے، ضروری نہیں وہ اس میں پرابلم ہے، ہو سکتا ہے پرابلم، لیکن اگر آپ نے اس جج کرنا شروع کیا تو آپ یقیناً غصہ ہو جائیں گے عادتوں سے. لیکن وہ غلط چیز ہوگی کیونکہ بچہ جب تک آپ نے یہ انڈرسٹینڈ نہیں کیا کہ یہ کہاں سے اس میں چیزیں آ رہی ہیں، کہیں ایبیوز تو نہیں ہوا ہے اس لیے اچانک سے غصہ ہونے لگا ہے، کہیں گھر پہ کوئی بیمار تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ پریشان ہے اور وہ اسی سوچ میں پڑا رہتا ہے، کہیں خود کوئی ذہنی مرض تو پیدا نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے یعنی اس بچے کو کوئی ذہنی مرض خود تو نہیں ہے، خود اپنی ذات کو لاحق تو نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے کوئی پرابلم ہو رہی ہے. تو اگر یہ چیزیں آپ نے نہیں دیکھی تو آپ کو یقیناً اس بچے پر صرف غصہ ہی آنا ہے اور کچھ نہیں ہوگا، اور آپ بھی ایبیوز کر لیں گے. جو ایبیوز آلریڈی گھر پہ سہ رہا ہے وہ اب جتنا بچہ کچھ تھا اس کی کمی آپ پورا کر لیں گے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کئی بار یہ بچہ پڑھنا ہی چھوڑ دیتا ہے اور پھر ایڈکشن اور غنڈہ گردی اور ان سب چیزوں میں لگ جاتا ہے. جبکہ اگر اس کو صحیح تربیت ملی ہوتی، صحیح سمجھا گیا ہوتا تو شاید یہ قوم کے لیے ایک ہیرا بن جاتا. کئی سارے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ایک جگہ بیٹھنے کی مطلب وہ ایک جگہ بیٹھ نہیں پاتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں، جو کہ آگے میں بول دوں گا اگر موقع ملا. تو ٹیچر کو غصہ آتا ہے، پیرنٹس کو غصہ آتا ہے، بس جی 5 منٹ اس کو نکلتے ہیں کتاب پر، اس کے بعد اس کو کھجلی آ جاتی ہے، اس کے بعد اس کو سسو آ جاتا ہے. تو اگر اس چیز کو سمجھا نہیں گیا کہ کیوں کر رہا ہے تو یہی بچے پھر کا آگے جا سکتے ہیں، ڈنڈے بھی سکتے ہیں. بڑوں کی نااہلی کیونکہ انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی ایسے یہ نشانیاں کس چیز کی نشانیاں ہوتی ہیں.
آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اگر ان مختلف چیزوں میں یعنی کہ ایک استاد نہیں دیکھے گا کیا مسئلہ ہے، تو ایک انسان کی نیڈز سیٹسفائی اور اس کے جذبات جب سیٹسفائی نہیں ہوں گے، یعنی کہ وہ ریسپیکٹ نہیں ملے گا ایموشنز کو، تو یہ کئی سارے ذہنی امراض کا شکار ہو سکتا ہے۔ ہمارا فوکس تو بہت رہتا ہے کہ انسان کے بچے کی فزیکل نیڈز پر، کبھی کبھار تو وہ بھی نہیں ملتی ہے بچے، لیکن اب اگر بحثیت والدین احساس ہوتا ہے بچے کی نیڈز کا، تو ہم دیکھتے ہیں ہاں جی نیلز کٹے ہوئے ہیں، سنورے ہوئے ہیں، کپڑے صاف ہیں، لیکن فزیکل نیڈز اگر سیٹسفائی ہو جائیں بچے کی، تو اس ایک بچے کی جو ذہنی یعنی مینٹل ہیلتھ کے ریلیٹڈ نیڈز وہ اس میں سر آ سکتا ہے۔ تو نیڈز تو امپورٹنٹ ہے، ٹھیک، وہ یعنی جس روم میں آپ ٹھہرانے کے لیے بٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو روم کیسا ہے، وینٹیلیشن ہے کہ نہیں، روم ٹیمپریچر کیسا ہے، وہ پریشان تو نہیں ہو رہا ہے بچہ سر سے، اس کو ٹائم پر کھانا مل رہا ہے، جب آپ بحثیت استاد آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ آپ لنچ پیریڈ ہے اس کا اور کوئی بچہ نہیں کھاتا ہے، تو آپ کو نظر ہونی چاہیے ہر ایک بچے پر کہ بچہ کھانا چاہیے، وہ کہیں ابھی کھانے میں ہاتھ نہیں ڈالا اور 10 منٹ میں پھینک دیا کھانا، اس کو اگنور نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ شاید اس بچے کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے جب کانسٹنٹلی ایسا کرتا رہتا ہے، ٹھیک۔ تو یعنی کہ پہلے آپ کو یہ شور کرنا ہے کہ ہاں یہ کھا رہا ہے، یہ پی رہا ہے، تاکہ جب اس کی فزیکل نیڈز مل جائیں گی، اس کو فراہم ہوں گی، فزیکل نیڈز سیٹسفائی ہوں گی، تو اس کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ ٹھیک رہنے کے چانسز ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے ٹو دا چیلنج آف دا ورلڈ، یعنی کہ جو ہر دن اس کو چیلنج محسوس کرنے پڑتے ہیں، دیکھنے پڑتے ہیں، تو ان کو یہ ان کا مقابلہ یہ کر سکتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو مینٹل ہیلتھ اگر ہم دیکھیں، ایک انسان کی مینٹل ہیلتھ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، جیسے فار ایگزامپل پرسنل نیڈز اس کی سیٹسفائی ہو رہی ہیں، سوشل ہیبٹس اس کے اچھے ہیں، سوشل سکلز اس کے اچھے ہیں، اسی طریقے سے وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کتنی مقدار میں کھانا ہے، کیا چیز کھانی ہے، یہ بھی ایک بچے کی مینٹل ہیلتھ ڈیفائن کرتی ہے۔ اسی طریقے سے کیا اس کو اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے، اس سے بھی اس کی ذہنی حالت پر اثر پڑ سکتا ہے، صحیح اثر یا برا اثر۔ تو کیا ہے وہ سائنز جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ایک بچہ مینٹلی ہیلدی ہے یا نہیں ہے، کہ کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ وہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نے ان سائنز کو اگنور کیا تو چانسز ہیں کہ یہی سائنس جو آپ کو بچپن میں ہی سمجھ آتے اور آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے، اگر وہ اگنور ہو گئی تو آگے جا کر مسئلے ہو سکتے ہیں۔ ان میں ایک انسان، ایک بچہ جو ہے وہ اڈاپٹ کر پانا چاہیے اپنے ماحول کو لے کر، یعنی کہ ایڈجسٹ کر پانا چاہیے، جیسے مطلب نا جس طریقے کا ماحول ہے وہ اس میں خود کو ڈال پانا چاہیے۔ اگر ریجڈ ہے، اگر سخت ترش مزاج ہے، تو اس کو دیکھنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ آگے جا کر کسی ذہنی مرض کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس میں یعنی فرینڈشپس یہ اسٹیبلش کرنے کی سکلز ہونی چاہیے، سوشل رہ پانا چاہیے، وہ بات بات پر غصہ نہ ہو، بات بات پر چڑ نہیں جاتا ہو، اگر وہ چڑھتا ہے تو ہاتھ اٹھانے سے، اس کو پنش کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، وہ اور چڑھ جائے گا۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیوں چڑھتا ہے، یعنی کہ سوشل اڈاپٹیبلٹی، سوشل ایڈیکویسی اس میں ہونی چاہیے، سوشلی وہ کمپیٹنٹ ہونا چاہیے۔ وہ اگر اس میں سوشل کمپیٹنس نہیں ہے تو وہ آپ کا کام ہے یا پیرنٹس کا کام ہے، اس میں وہ سوشل کمپیٹنس میں اگر ڈیفیسٹس ہیں، یعنی کہ کمزوری آ رہی ہے، تو وہ کہاں سے آ رہی ہے، اس کو سمجھنا آپ کا کام ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ٹھیک۔ اسی طریقے سے جو ہے یعنی کہ کیا ہے وہ نیڈز جس سے ایک انسان کی ذہنی صحت، ایک بچے کی ذہنی صحت ٹھیک رہ سکتی ہے، اس میں پہلی چیز ہے
اس کو مختلف قسم کی چیزیں فراہم کرنا، کھانے کے طور پر، پہننے کے طور پر، اور روم ٹیمپریچر جہاں پہ وہ جس روم میں وہ آپ کے ساتھ پڑھتا ہے، کسی درس تدریس میں شامل رہتا ہے، تو اس کی فزیکل نیڈز کا لحاظ رکھا جائے، یہ پہلی چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ باضابطہ طور پر ہر ایک بچے کو چیک کریں کہ مطلب اس میں وہ ڈیلی ہیبٹس آ رہے ہیں، اس کے دانت چیک کریں، کیا وہ صاف یعنی برش کر کے آتا ہے ہر روز کہ نہیں، اس کے نیلز ٹرمڈ رہتے ہیں کہ نہیں، اس کے بال وہ سنوارتا ہے کہ نہیں، اس کے کپڑے صاف رہتے ہیں کہ نہیں، اس کے جوتوں پہ پالش ہے یا نہیں، کیونکہ جب یہ فزیکلی وہ خود کو اپ ٹو ڈیٹ رکھے گا، چانسز ہے اس سے اس کی مینٹل ہائیجین بھی شیپ ہو جائے گی، چانسز کیا ہو جائے گی ہی، وہ یقیناً ہو جائے گی، ٹھیک۔ اور اگر وہاں گڑبڑ ہے تو یہ کافی حد تک چانسز ہیں کہ آپ ان سے بھی ایک بچے کی ذہنی حالت کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ اگر وہ میلے کچیلے کپڑے پہن کے آتا ہے، اگر اس کے بال بکھرے رہتے ہیں، اب اس کو پیٹنے سے، گالی گلوچ کرنے سے اور اس کو کمپیریزن کرنے سے بہتر ہے یہ دیکھا جائے، اس کو الگ کسی روم میں، سب کے سامنے نہیں، الگ کسی روم میں اس سے بات کی جائے، یار کیوں آتے ہو ایسے کپڑے پہن کے، کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو شاید پتہ چلے گا کہ بچے کو ڈپریشن ہی ہے، بچے کو انگزائٹی ہو رہی ہے، اسی لیے اس کو اسکول گندا ہی لگ رہا ہے، اب یہ اسی لیے کسی نے یعنی گھر والوں نے پکڑ کر اٹھایا ہے اور پھینک دیا ہے اسکول میں، اسی لیے اس کو نہ ہی بال سنوارے ہوئے ہیں اور نہ ہی اس کے کپڑوں میں پریس ہے اور نہ ہی اس کے ناخن ٹرم کیے ہوئے ہیں۔ تو اس سے جب یہ تھپڑ مارنے سے، پنش کرنے سے بہتر ہے آپ اس کو الگ سے روم میں پکڑیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، دیکھنے کی کوشش کریں کہ مسئلہ کیا ہے۔ اس میں ٹائم لگتا ہے، اس میں آپ کی محنت لگے گی، لیکن آپ ایک انسان کی زندگی کو بچا سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے سائیکالوجیکل نیڈز بھی آپ کو بچے کی اس کا خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ اس اسکول انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرنا چاہیے۔ اگر اس تھریٹ محسوس ہوتا ہے اسکول انوائرمنٹ میں، اسی لیے ایڈمنسٹریٹر یہ سب کی دیکھنا چاہیے کوئی ٹیچر کسی بچے کے ساتھ ایبیوز تو نہیں کر رہا ہے، فزیکل، ایموشنل یا سیکچول ایبیوز تو نہیں ہو رہا ہے بچے کا۔ کئی بار سکولز میں بھی سیکچول ایبیوز ہوتا ہے، تو ایز ایڈمنسٹریٹر آپ کا یہ کام ہے یہ دیکھنا کہ کسی بچی یا بچے کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی تو نہیں ہو رہی، اس کو وہ سینس آف سیکیورٹی ملنا اس کا حق ہے، ٹھیک۔ اسی طریقے سے اس میں کیوریاسٹی ہوتی ہے چیزوں کو دیکھنے کی، پرکھنے کی، ایکسپلور کرنے کی، چلنے، یہاں دیکھے گا، وہاں چھلانگ مارے گا، اس کو تھوڑا فریڈم دیں، اس کو وہ آرمی والا ماحول نہیں دیں، تھوڑا ایکسپلور کرنے کی کوشش اس کو ایلو کریں، ٹھیک۔ تو اگر آپ ان سبھی چیزوں کو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر مسئلے نہیں ہوں گے، اگر نہیں ہوتے ہیں تو مسئلے ہو سکتے ہیں۔ اور 2-3 چیزوں کو میں گنا لوں گا یہاں پہ کہ کیا ہیں وہ ذہنی امراض جن کا شکار بچہ ہوتا ہے، ان میں انگزائٹی ہے، ان میں ڈپریشن ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ ان کو ہارٹ پیلپٹیشن ہوتی ہے، ان کو سینے میں وسواس جس کو ہم کہتے ہیں، ان کو سر میں درد ہو جاتا ہے، ان کو پسینے چھوٹتے ہیں، کئی بار انگزائٹی کی وجہ سے انسان بے ہوش بھی ہو جاتا ہے، کئی بار ایمرجنٹ کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایک انسان کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بچہ جو ہے کلاس میں ایک جگہ نہیں ٹکتا ہے، اس کو چیزیں گم جاتی ہیں، کل پینسل لائی تھی آج گم گئی، کل ٹفن لایا تھا آج گم ہو گیا۔ اس کو ہم ایک اور درد کے طور پر سمجھتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، یعنی کہ اس کو اٹینشن میں کمزوری رہتی ہے۔ آپ اس کو بولتے ہیں بچہ کیا پڑھا ہم نے، پتہ نہیں کہا، گم اپنے ہی خیالوں میں، ڈے ڈریم کر رہا ہے، پتہ نہیں کس کوئی خواب دیکھ رہا ہے، دن دہاڑے خواب دیکھ رہا ہے، ٹھیک۔ آپ نے نہیں سمجھا کہ یہ ADHD کی نشانی ہو سکتی ہے تو آپ چائلڈ ایبیوز کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو لگے گا کہ یہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر۔ اٹینشن میں ڈیفیسٹ، اس کو یاد ہی نہیں رہتا ہے، آپ نے جو پڑھایا تھا کل بھول گیا، ابھی کچھ آدھے گھنٹے کے بعد اس کو پوچھیں گے کہ کیا پڑھایا، یاد ہی نہیں ہے، ٹھیک۔ اسی طریقے سے وہ ایک جگہ ٹکتا ہی نہیں ہے، یعنی کہ وہ اپنی سیٹ سے بار بار اٹھتا ہے، یا بڑا ریسٹلیس آپ کو لگے گا، کرسی پر بیٹھا ہے یا نیچے بیٹھا ہے، بڑا ریسٹلیس لگے گا، آپ جو ہے راڈ اٹھائیں گے، اس کو پیٹنا شروع کریں گے، ایبیوز ہے۔ اگر آپ کو لگا کہ نہیں وہ ہمیشہ یعنی کہ بار بار بولنے کے باوجود بھی ایک جگہ
نہیں ٹک پاتا ہے، یا اس کو چیزیں بھول جاتی ہیں، یا اس کی پینسل بھول جاتی ہے، یا کہیں گما دیتا ہے، اور یہ پیٹرن کنٹینیوس اس کی لائف میں ہے، تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہیں یہ ADHD کا شکار تو نہیں ہے۔ ایک سائیکیٹرسٹ یا ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ ہاں جی اگر ہم نے اس کو کسی سائیکالوجسٹ کے پاس لیا تو لوگ کہیں گے یہ پاگل ہو گیا ہے، جبکہ ایسی بات آپ بچا سکتے ہیں ایک انسان کی زندگی کو تباہ ہونے سے۔ اسی طریقے سے کچھ بچوں میں لرننگ ڈسیبلٹی ہوتی ہے۔ لرننگ ڈسیبلٹی مینز ان کو جو ہے پڑھنے لکھنے میں دقت ہوتی ہے، ان کو لکھنا نہیں آتا ہے، ان کو کتاب سے پڑھنا نہیں آتا ہے، تو یہ لرننگ ڈسیبلٹی کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ٹھیک، کسی میں اسکول ریفیوزل کی شکایت ہوگی، یعنی کہ اس کو اسکول جانا اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس کے کئی سارے وجوہات ہو سکتے ہیں، یا تو اس کی یعنی انٹیلیجنس میں کمی ہے اور وہ سمجھ نہیں پاتا ہے کوئی سبجیکٹ مثال کے طور پر، یا اسی طریقے سے اس کا ایبیوز ہو رہا ہے وہاں پہ اور اس ڈر کی وجہ سے وہ اسکول جانا پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یعنی کہ ہمیشہ یہ نہ سمجھے کہ اس کو اسکول جانا پسند اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہے مستی کرنا چاہتا ہے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بچے کو آپ دیکھیں گے وہ بار بار واش روم جاتا ہے، بار بار ہاتھ دھوتا ہے، تو شاید obsessive compulsive disorder کی شکایت ہے اس کو۔ یا ایک بچہ بار بار روتا ہے، بلا وجہ روتا ہے، یا کسی کی معمولی بات پر رونا شروع کرتا ہے اور وہ پڑھنے میں دھیان نہیں دیتا ہے، اس کو غصہ آ جاتا ہے ہر چیز پر، تو شاید ڈپریشن کا شکار ہے۔ بچہ یہ نہیں بولے گا آپ کو کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں، اس کو نہیں پتا ہے وہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل ملا کر اگر میں اس بات کو آپ مختصراً آپ کے سامنے کنکلوڈ کروں اس آج کی بات کو، تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو بہت زیادہ اویئر رہنا پڑے گا ایک بچے کی دنیا کو لے کر، پڑھنا پڑے گا۔ یا آپ میں الہام ان چیزوں کے بارے میں نہیں آنے والا، نہ ہی کوئی وحی نازل ہونے والی ہے آپ پر کہ جی یہ بچہ ہے اس کو یہ پرابلم ہے۔ اب آپ جا کر آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ جیسے میں نے شروعات میں ہی آپ کو کہا تھا کہ جب ہم پولٹری فارم کمرشل سکیل پر لانا چاہتے ہیں تو ہمیں پولٹری کے ریلیٹڈ کافی ریسرچ کرنی پڑتی ہے، کافی ٹریننگ لینی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ ایک معلم کا یا ایک استاد کا رول ادا کر رہے ہیں تو اس کو ایک چھوٹا سا رول نہ سمجھیں، یہ بہت بڑا رول ہے۔ لیکن آپ تب یہ رول ادا کر سکتے ہیں اور بڑی دیانتداری کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں یہ رول جب آپ کے اپنے ایموشنل مسئلے بھی حل، دیکھیے آپ کے اپنے ایموشنل مسئلے ہیں، ٹھیک، آپ کو تنخواہ نہیں ملتی ہے مثال کے طور پر ٹائم پر، آپ کو جو ہے آپ کو اپنے گھر پہ پریشانی ہے اور اس کا حل آپ کو نہیں مل رہا ہے مثال کے طور پر، تو آپ کیا دیکھیں گے بچے کو اور کیا اس کی نیڈز کو اور کیا اس کی لیول پر آئیں گے؟ اس کی لیول پر آنا آسان؟ آپ کو میں نے سمجھایا کہ اس کی لیول پر، میں نے پینسل کی مثال دی تھی ابھی، تو اندازہ لگائیے کہ آپ کو خود مینٹلی ہیلدی کتنا رہنا پڑے گا۔ اگر آپ خود کسی ذہنی مسئلے کے ساتھ جونج رہے ہیں تو پھر بھول جائیے، پھر تو ایبیوز ہی ہونا ہے بچے کا، کیونکہ آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ مسئلے ہیں گھر پہ، وہ آپ یہاں اتار رہے ہیں، تو وہ بچہ جس کو پیشنس کی ضرورت تھی آپ کی طرف سے، جب آپ میں پیشنس نہیں رہی تو وہ ایبیوز کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے جتنا آپ کو بچے کی ذہنیت، بچے کی دنیا کو سمجھنا امپورٹنٹ ہے اور بچے کے امراض کو سمجھنا امپورٹنٹ ہے، تاکہ وہ ان تمام چیزوں سے جو ہے فری ہو کر اپنا بچپن گزارے اور اپنا لڑکپن گزارے، تاکہ جب وہ جوانی میں آئے تو وہ ایک پروڈکٹیو انسان رہے۔ اس کے لیے صرف بچے کو سمجھنا امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ آپ کو خود کو بھی سمجھنا پڑے گا، اور اگر اس میں کوئی پرابلم آپ کو درپیش ہے کہ آپ کو خود کوئی مسئلہ ہے، اس کے لیے بھی آپ ایک سائیکیٹرسٹ یا ایک کلینکل سائیکالوجسٹ یا ایسے مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کو رجوع آپ کو کرنا لازمی ہے، کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کو یہ نہ سمجھے کہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر مائلڈ کوئی ایشو ہے تو وہ تو آپ خود بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ بڑھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا پروفیشن یعنی ایز اے ٹیچر آپ متاثر ہو رہا ہے وہ پروفیشن، تو پھر آپ اپنے ساتھ بھی غلط کر رہے ہیں اور بچے کے ساتھ بھی غلط کر رہے ہیں۔ اسی پر اختتام کرتے ہیں آج کی بات کا۔ امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ آیا ہوگا۔ تو میں اپنا نمبر